بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا کہ اتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور گردن پر پاؤں رکھ کر جو زور سے دبایا تو معلوم کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کھینچی چلی آتی تھی مگر پھر بھی تمسخر اڑانے سے باز نہ آیا۔ دوستو، یہ وہی ابو جہل ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینے میں گزار دی۔ اس کی موت اور اس کی لاش کے عبرت ناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے کہ جیسے فرعون نمرود کے ہلاکت کے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ اور معوذ بن معوذ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ایک نے آ کر مجھ سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے میرے آقا کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو یا خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بھڑاس نکال لوں گا۔ میدان بدر میں گمسان کا رن تھا۔ جو ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا، میں اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی اشارہ ہی کیا کہ دونوں لڑکے باز کی طرح اس پر جھپٹ پڑے۔ ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتیاں دکھا رہا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں پنڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کراہتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا، جسے میرا بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ میں اسی طرح لٹکتے ہوئے بازو سے لڑتا رہا، حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ میں دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا۔ موقع پاتے ہی حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ اس شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون پلیت کے فوارہ کی طرح چھوٹ پڑا۔ ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ معلوم اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوگا، اور دونوں بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام معرکہ عرض کیا۔ تبری میں یہ ہے کہ حضرت ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب معرکہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی یہ نشانی بھی فرمائی کہ ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا نشان ہوگا، اور نشانی اس طرح بنا ہوگا کہ ایک مرتبہ اور ابو جہل عبداللہ بن جزان کی دعوت میں گئے۔ ہم دونوں لڑک پن میں تھے اور میں نے اسے ذرا ادبلاک تھا۔ وہاں پر کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا، جس سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ مجھے ایک جگہ خون میں لتھ پتھ ابو جہل نظر آیا، اور اس میں ابھی سانسیں باقی تھی۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی ابہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے تو اس نے آنکھیں پھٹ پڑی، اور میں نے کہا، اے دشمن خدا، اب تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا، میں ذلت تو کیا ہوئی، میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جس نے تجھے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر کہنے لگا، اے ابن مسعود، اے بھیڑیوں کے چڑھانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا،
اے ابو جہل تیرا قاتل میں ہوں؟ کہنے لگا نہیں، تجھ سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ اور قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا یہ دشمن خدا تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ کہنے لگا اس نے غرق ہوتے وقت ہی کم از کم اپنے ناپسندیدہ قرارداد کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا، تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حال میں گمراہی اور ضلالت پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا تم اپنے آقا سے کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔ یہ سننا کہ آپ نے اس کی تلوار سے اس کی گردن سر سے جدا کر دی۔ اب آپ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر پٹک دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا نے فرمایا کیا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا، اور اگر نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس معلوم کو بخوبی جانتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا واللہ یہ وہی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھا اور فرمایا یہ شخص اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک دوسری جگہ روایت ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا، ایک اور جگہ روایت ہے کہ نماز شکرانہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ان کو فلاں کنویں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گھسیٹ گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور اس طرح ابو جہل کے سر کو اس کی سرکٹی لاش کو بھی ٹانگ سے گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا۔ یوں 24 سرداران قریش کو اس کنویں میں پھینکا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام فرمایا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر گئے جہاں کفار مکہ کی لاش پھینکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ہے؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصف شک فرمایا تھا اے کنویں والو، اے ابو جہل بن حشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اے فلاں جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا کیا تم نے وہ ٹھیک پایا؟ کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ منوان سچ ہو گیا۔ اس پر صحابہ نے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے روح جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں سنتے، البتہ میں جواب دینے کے استطاعت نہیں ہے۔ اور امام تبری نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جس روز آپ نے گفتگو کی آپ نے فرمایا اے کنویں والو، تم نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق پر بدترین خاندان تھے۔ تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا، دوسرے نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی، دوسروں نے میری مدد کی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا، میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا۔ ناظرین، یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت ختم ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کی میری معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔